السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں رب نواز اسلامی اور میں ہوں رب نواز۔ آپ کو اس ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کو شیئر کیجیے۔ آج کا موضوع ہے شاہی چور۔ سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں شہر میں چوریاں بہت زیادہ ہونے لگی، تو چوروں کو پکڑنے کے لیے شاہ نے یہ تدبیر کی کہ شاہی لباس اتار کر چوروں کا سا پھٹا ہوا لباس پہن لیا اور شہر میں گشت کرنے لگے۔ ایک جگہ دیکھا کہ بہت سے چور اکٹھے بیٹھے تھے۔ بادشاہ بھی وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ چوروں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ بادشاہ نے کہا میں بھی ایک چور ہوں۔ چوروں نے سمجھا کہ یہ بھی کوئی چور ہے۔ انہوں نے کہا ہم لوگ ماہرین فن ہیں، کوئی عام چور نہیں ہے۔ تم اپنا کوئی ہنر بتاؤ، اگر تمہارے اندر کوئی ہنر ہوگا تو تمہیں شریک کریں گے ورنہ نہیں۔ بادشاہ نے کہا آپ لوگ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ لوگوں میں چوری کی وجوہات صفت اور ہنر اور فن میرا ہنر، اگر اس سے زیادہ پانا تو مجھے شریک کرنا ورنہ بھگا دینا۔ چوروں نے کہا ٹھیک ہے، اچھا اپنا ہنر دکھاؤ۔ بادشاہ نے کہا میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے تم لوگ اپنا اپنا ہنر بیان کرو۔ ایک چور نے کہا میرے اندر یہ فن ہے کہ میں اونچی سے اونچی دیوار پھاند کر مکان میں داخل ہو جاتا ہوں، چاہے بادشاہ کا قلعہ ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرے نے کہا میری ناک میں یہ خاصیت ہے کہ یہاں خزانے مدفن ہوتا ہے، میں مٹی سونگھ کر خزانہ بتا دیتا ہوں کہ یہاں خزانہ ہے۔ تیسرے چور نے کہا میرے بازو میں اتنی طاقت ہے کہ چاہے کتنی ہی موٹی دیوار ہو، میں گھر میں گھسنے کے لیے اس میں سوراخ کر دیتا ہوں۔ چوتھے نے کہا کہ میں ماہر حساب ہوں، کتنا ہی بڑا خزانہ ہو چند سیکنڈ میں حساب کر کے تقسیم کرتا ہوں۔ پانچویں نے کہا میرے کانوں میں ایسی خاصیت ہے کہ میں کتے کی آواز سن کر بتا دیتا ہوں کہ کتا کہہ رہا ہے۔ چھٹے نے کہا میری آنکھوں میں یہ خاصیت ہے کہ جس کو اندھیری رات میں دیکھ لیتا ہوں، دن کو اس کو پہچان لیتا ہوں۔ اب سب چوروں نے کہا بادشاہ سے پوچھا اے چور بھائی، تمہارے اندر کیا خاص بات ہے کہ سلطان شاہ محمود غزنوی نے کہا کہ میں بھائی، میری داڑھی میں ایک ایسی خاصیت ہے کہ جب مجرمین کو پھانسی کے لیے جلادوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو اس وقت اگر میری داڑھی ہل جاتی ہے تو مجرمین پھانسی کے پھندے سے چھوٹ جاتے ہیں۔ یہ سن کر چور مارے خوشی کے کہنے لگے آپ تو چوروں کے کتب ہیں، جب ہم کسی مصیبت میں پھنسیں گے تو آپ ہی کے ذریعے ہم کو خلاصی ملے گی۔ لہذا فیصلہ ہوا کہ آج بادشاہ کے یہاں چوری کی جائے، کیونکہ آج سب اراکین نہایت پاورفل ہیں اور مصیبت سے چھڑانے والا داڑھی والا بھی ساتھ ہے۔ لہذا سب بادشاہ کے محل طرف چل پڑے۔ راستہ میں کتا بھونکا تو کتے کی آواز پہچاننے والے نے کہا کہ کتا کہہ رہا ہے بادشاہ تمہارے ساتھ ہے، لیکن چور پھر بھی چوری کے ارادے سے باز نہ آئے۔ لہذا بادشاہ کے ہاں چوری ہوئی۔ چوروں نے خزانہ لوٹ لیا اور جنگل میں بیٹھ کر ماہر حساب نے سب کا حصہ لگا کر چند منٹ میں تقسیم کر دیا۔ بادشاہ نے کہا سب کو اپنا اپنا پتہ لکھو، جب آئندہ چوری کرنا ہو تو ہم سب لوگ آسانی سے جمع ہو جائیں۔ اسی طرح بادشاہ نے سب کا پتہ نوٹ کر لیا۔ اگلے دن بادشاہ نے عدالت لگائی اور پولیس والوں کو حکم دیا کہ سب کو پکڑ لاؤ۔ جب سب چور پکڑے گئے تو بادشاہ نے سب کو پھانسی کا حکم دے دیا اور کہا اس مقدمے میں کوئی گواہ کی ضرورت نہیں، کیونکہ سلطان خود وہاں موجود تھا۔ اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کسی گواہ کی ضرورت نہیں۔ جب 6 کے 6 ہی چور پھانسی کے پھندے پر کھڑے ہو گئے تو وہ چور جس نے کہا کہ بادشاہ کو دیکھا تھا اور اس نے پہچان لیا کہ وہی بادشاہ ہے جو رات کو ہمارے ساتھ تھا، وہ تختہ دار سے چلایا کہ حضور کچھ دیر کے لیے ہماری جانوں کو امان دی جائے، میں آپ سے تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے پھانسی کو روک دیا جائے، اس کو میرے پاس بھیج دو۔ چور حاضر ہوا، عرض کرنے لگا اے بادشاہ، ہم میں سے ایک نے اپنا ہنر دکھایا، لہذا ہمارے سب کے سب ہنر جن پر ہم کو ناز تھا
جن کو ہم پر ناز تھا، انہوں نے ہماری بدبختی کو اور بڑھا دیا کہ آج ہم تختہ دار پر ہیں۔ اے بادشاہ، میں آپ کو پہچان لیا ہے کہ آپ نے وعدہ فرمایا تھا جب مجرموں کو تختہ دار پر چڑھایا جاتا ہے تو اس وقت عنایت کرم سے اگر میری داڑھی ہل جاتی ہے تو مجرمین پھانسی سے نجات پا جاتے ہیں، لہٰذا اپنے ہنر کا ظہور فرمائیں کہ ہماری جان خلاصی پا جائے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی نے کہا، تمہارے کمالات ہنر نے تو تمہاری گردنوں کو مبتلا قہر کر دیا۔ اس قصے کو بیان کرتے ہوئے مولانا روم فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہر شخص اپنے ہنر پر ناز کرتا ہے۔ بڑے بڑے اہل ہنر اپنی بد مستیوں میں مست اور خدا سے غافل ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کے یہ ہنر کچھ کام نہ آئیں گے اور ان کو مبتلا قہر عذاب کر دیں گے۔ لیکن جن لوگوں نے اس دنیا کے اندھیرے میں اللہ کو پہچان لیا، نگاہ معرفت پیدا کر لی، قیامت کے دن یہ خود بھی نجات پائیں گے اور ان کے سفارشی گنہگاروں کے حق میں قبول کی جائے گی۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کو شیئر کیجیے، لائک کیجیے۔ تو اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔